ہر دین کے حکم اور عمل کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اس کے مکروہات اور ممنوع کام ہوتے ہیں جن سے بچنا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ میں سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ جی 4۔ نماز میں کتنے فرض ہیں؟ جی اتنے۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ جی اتنے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ نکاح میں کتنے فرض ہیں؟ شادی شدہ لوگ بھی بتائیں اور بغیر شادی والے بھی بتائیں، سارے ماشاءاللہ جو 2 4 4 بچوں کے باپ بیٹھے۔ ایک آدھ بندہ ہوگا کوئی بتا دے، ورنہ کوئی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ نماز بھی تو ایک اللہ کا حکم ہے لیکن اس کے فرائض آپ جانتے ہیں، وضو بھی تو ایک اللہ کا حکم ہے، اس کے فرائض آپ جانتے ہیں، غسل بھی تو شریعت کا ایک فعل اور عمل ہے، اس کے فرائض آپ جانتے ہیں، لیکن غسل، وضو، نماز، اس سے بہر آپ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ نکاح اس سے بہر ہے۔ اس لیے کہ ہم حضور کو، آج کے جو مسلمان ہیں نا، ان کا عمل بتاتا ہے کہ ہم نے حضور کو صرف مسجد کا امام مانا ہے، بازار کا امام نہیں مانا۔ ہم نے حضور کو صرف عبادت کی زندگی کا نبی مانا ہے، اور عبادت سے ہٹ کر جو معاملات ہیں ہمارے پرائیویٹ اور گھریلو معاشی، ان کا نبی حضور کو نہیں مانا ہے۔ ہمارا عمل بتا رہا ہے۔ آپ بے شک جتنا مرضی انکار کریں، نہیں نہیں ہم تو حضور کو سارا مانتے ہیں، جتنا مرضی کہتے رہو، آپ کا عمل بتائے گا کہ ہم حضور کو صرف نماز والا حضور نبی مانتے ہیں، عبادت کا نبی مانتے ہیں، مسجد کا امام مانتے ہیں، بازار کا امام نہیں مانتے، خرید و فروخت کا امام نہیں مانتے، نکاح، شادی بیاہ، معاملات، معاشی معاشرتی، اس میں امام نہیں مانتے۔ یہ ہمارا عمل بتاتا ہے۔ بات ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر ہوتا تو ہمارا عمل بتاتا۔ تو اس لیے میں نے آج کی نشست میں نکاح کے فرائض اور اس کی سنتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ جو شادی شدہ ہیں چلو پہلے وہ اس سے غافل رہے، اب اس سے آگاہ ہو جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بندھن میں بندھیں گے، ان کے لیے تو قبل از وقت جو ہے وہ ایک سیکھنے کا موقع ہے۔ تفصیلات وقت میں، تھوڑے وقت میں نہیں کی جا سکتی، بس سرسری نظر آپ یہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ نکاح میں 2 فرائض ہیں، نکاح میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، اور تقریباً 4 سنتیں ہیں۔ چھوٹی موٹی تو ڈھیر ساری سنتیں ہیں، لیکن معروف اور میجر سنتیں نکاح میں کتنی ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا فرض جو نکاح کے اندر ہے، 2 میں سے، اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ کیا کہتے ہیں؟ ریکویسٹ۔ ایجاب کا مطلب ریکویسٹ، آفر، اور قبول ایکسیپٹ۔ ریکویسٹ اینڈ ایکسیپٹ۔ آفر کرنا اس کو ایجاب کہتے ہیں، پیشکش کرنا، میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، کرتی ہوں، اگلا کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں، کرتی ہوں، اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ بات سمجھ رہی میں آ گیا؟ یہ ضروری ہے اور یہ فرض ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس مجلس میں نکاح ہو رہا ہے، اگر دلہا اور دلہن آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اسی مجلس میں ہیں، اور ایک دوسرے کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ جی میں آپ سے اتنے اقمار کے عوض نکاح کرتا ہوں، وہ کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں، یا وہ کہتی ہے کہ میں اتنے اقمار کے عوض آپ سے نکاح کرتی ہوں، وہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی نکاح ہو جائے گا، گواہ موجود ہے۔ ایک بات، لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر اس طرح کی جو سٹنگ ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ لڑکی عام طور پر گھر میں ہوتی ہے، یا کمرے میں ہوتی ہے، یا وہ پردے میں ہوتی ہے، لڑکا جو ہے وہ مجلس میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جب لڑکی یعنی دونوں فریق دلہا اور دلہن موجود نہیں ہے مجلس نکاح میں، تو پھر ایجاب و قبول کی یہ صورت ہوتی ہے کہ پہلے جا کے لڑکی سے اجازت لی جائے، لڑکی سے اجازت لی جائے، اور لڑکی سے اجازت لینے کا جو سنت طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے جو میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس سے ہٹ کر عام طور پر ہمارے ہاں طریقے پائے جاتے ہیں جو کہ غلط ہیں، ان سے نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، زنا ہے۔ لڑکی سے سنت طریقہ اجازت لینے کا ایک تو یہ ہے
کہ لڑکی اپنے ولی کو، باپ کو، بڑے بھائی کو یا کسی بڑے کو وکیل بنا دے. اور وکیل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ باپ اپنی بیٹی سے کہے کہ بیٹا آپ کا نکاح فلاں ولد فلاں کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ وہ کہہ دے میری طرف سے اجازت ہے. یہ باپ وکیل بن جائے گا. یہ آ کے مسجد میں یا مجلس نکاح میں مولوی صاحب کو کہہ دے گا جی میری بیٹی کا نکاح آپ کر دیں، انہوں نے اجازت دے دی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ وکیل جو ہے اس مطلق اجازت اس نے دی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے اس صورت میں؟ اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ باپ نے بیٹی سے یہ کلمے دہرائے نہیں ہوتے، پوچھا نہیں ہوتا، اجازت جو ہے وہ زبانی اجازت نہیں لی ہوتی، بس دل دل میں کیونکہ تقریبات چل رہی ہیں، نکاح ہو رہا ہے، منگنی ہو رہی، اتنے عرصے سے ہم ہو رہا ہے تو اسی سے نکاح کرنا ہے. ٹھیک ہے جی میں باپ ہوں، آپ میں اجازت دیتا ہوں پڑھا دو. مجلس نکاح میں بیٹھ کے باپ کہہ دے یہ نکاح نہیں ہوگا. باقاعدہ اس نے جو ہے وہ اپنی بیٹی سے اجازت نہیں لی، کیونکہ عاقلہ بالغہ کی اجازت ضروری ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے. اور اس کا باپ ہو، ولی ہو، وہ اس کو اجازت دے گی، اس کو وکیل بنائے گی، تب جا کے وہ اس کا نکاح ہوگا. اگر وہ خود ہی مجلس نکاح میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیتا ہے جی ٹھیک ہے جی میں آپ پڑھو، میں نے اجازت دیتا ہوں، میں اس کا باپ ہوں، میں اس کی طرف سے ولی ہوں، بیٹی نے اس کو کوئی ولی نہیں بنایا، اس نے کوئی اجازت نہیں دی، یہ نکاح نہیں ہوگا. دوسری صورت، قاضی صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب بچی کے گھر میں جاتے ہیں، یہاں جہاں دلہن بیٹھی ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں گواہوں کے ساتھ، اور وہاں جا کے اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے حق مار کے عوض فلاں ولد فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح کیا جاتا ہے یا کرنا ہے، آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں نکاح کر دوں؟ وہ کہہ دے جی میں اجازت دیتی ہوں، یا خاموشی اختیار کر جائے تو اس کی خاموشی بھی جو ہے وہ قبول سمجھا جائے گا، یا بول پڑے یا رو پڑے تو یہ ساری قبول سمجھا جائے گا. کس بات کو؟ مولوی صاحب وہاں جا کے یہ کہیں گے کہ آپ کا نکاح فلاں ولد فلاں کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں کر دوں جا کے؟ یہ نہیں کہنا جا کے جو ہمارے ہاں مولوی کہتے ہیں کہ فلاں ولد فلاں کا نکاح اتنے حق مار کے عوض آپ کے ساتھ کیا، آپ کو قبول ہے؟ پیچھے لڑکے سے آپ ایجاب کروا کے آئے؟ نہیں، وہ تو ادھر سے ہو کے پھر لڑکے کے پاس آنا ہے. تو پھر یہ آپ پاسٹ کا صیغہ کیوں بول رہے ہیں کہ آپ کا فلاں ولد فلاں کے ساتھ اتنے حق مار کے عوض نکاح کیا تو ہے ہی نہیں. آپ اس سے اجازت لیں، وہ آپ کو مولوی صاحب کو وکیل بنائے گی کہ میں اجازت دیتی ہوں آپ کر دیں میرا نکاح فلاں ولد فلاں کے ساتھ، یہ یہاں آگے اس کے ساتھ قبول جو ہے وہ کریں. لڑکی کا یہ کہنا ایجاب ہو جائے گا اور لڑکے کا یہ کہنا قبول ہو جائے گا. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ وہ مولوی صاحب جاتے ہیں، قاری صاحب جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنے حق مار کے عوض فلاں ولد فلاں کے ساتھ نکاح کیا، وہ کہتی ہے مجھے قبول ہے. قبول تو وہ کہتا ہے جب ایجاب ہوگا تو پھر قبول ہوگا. تو لڑکے کی طرف سے ایجاب ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو ابھی بعد میں آگے کرا کے کرنا، تو نکاح ہی نہیں ہوا. اس لیے میں خدا کے واسطے آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہر ایرے گھیرے نتھو خیرے کو اٹھا کے جا کے اپنی بچی کا نکاح نہ پڑھاؤ. جس کو دین آپ کو علم نہیں ہے تو کم از کم اس سے پڑھواؤ جس کو دین شرع کا علم ہے. حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا میاں بیوی زنا کریں گے، میاں بیوی زنا کریں گے. علماء نے فرمایا میاں بیوی کے زنا کرنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے میں اور آپ اس کو میاں بیوی سمجھ رہے ہیں حالانکہ ان کا نکاح ہی نہیں ہوا، کیونکہ نکاح پڑھاتے ہوئے غلطیاں اور لکیونہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے نکاح ہی نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں بیوی ہیں، جو اولاد ہے وہ ان کی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ شریف میں؟ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ایجاب اور قبول. اور اس میں ایک اور چیز بھی جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں. بچی پسند ہی نہیں کر رہی، لڑکا پسند ہی نہیں کر رہا، اس کی کوئی اور رضا ہے، اس کی کوئی اور مرضی ہے، میں زبردستی سے نکاح کر رہا ہوں کیونکہ میں بھتیجے سے کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رشتہ دار سے کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بھانجے سے کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں سے کرنا چاہتا ہوں، میری چوائس ہے، میری ہے.
تو نے کرنا ہے، تو نے زندگی گزارنی ہے۔ شریعت کہتی ہے لڑکے کی چوائس کیا ہے، ما طاب لکم، لڑکے کی پسند کیا ہے، لڑکی کی پسند کیا ہے۔ اگر عاقل بالغ جوان عورت یا لڑکا اس کی رضا ادھر نہیں ہے، اس کی مرضی ادھر نہیں جدھر باپ کرنے جا رہا ہے، اور وہ اس کے بغیر اس کا کر دیتے ہیں تو نکاح نہیں ہوگا، زنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک جوان باقرہ عورت حضور کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے، میرا نکاح میرے باپ نے اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے، لیکن جدھر میرے باپ نے میرا نکاح کیا ہے ادھر میری رضا نہیں ہے، میرا دل نہیں ہے، میری پسند نہیں ہے، میری مرضی نہیں ہے۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو نکاح باقی رکھ، چاہے تو نکاح توڑ دے، طلاق کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ طلاق دے گا، تجھے اختیار ہے، تو اس کو قبول کر لے جو تیرے باپ نے نکاح کیا، یا تو اس کو جو ہے وہ ختم کر دے، تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تیری اجازت پر ہے۔ تو میں جو والدین ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ خدا را اپنے بچے بچیوں کا جو ہے اس کی رضا لینا، اس کی پسند ناپسند کو دیکھنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ عام طور پر لڑکوں کی رضا دیکھی جاتی ہے، بچیوں سے تو پوچھنا جو ہے وہ غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ میرے حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نہیں ہے کہ ہم آپ کا نکاح علی سے کرنے لگے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اونچے گھرانے کی تھی نا، جہاں میرا نکاح کیا جا رہا ہے وہاں اللہ کی بھی رضا ہے اور نبی کی بھی رضا ہے، میں وہاں کیا کر سکتا؟ ہمارے والدین تو نبی نہیں ہے نا، ان میں تو وہی نہیں آئی نا۔ اور میں اولاد سے بھی کہتا ہوں خدا را آپ یہ بھاگ کے شادی کرنا، کورٹ میرج، لو میرج، ماں باپ کے سایہ شفقت سے نکل کے شادی کرنا اور ان کے سایہ رحمت سے ہٹ کے بلکہ ان کی ناراضگی اور بد دعاؤں کے اندر جو ہے وہ شادی کرنا، اس میں کبھی آبادی نہیں ہے، کبھی سکون نہیں ہے، کبھی راحت نہیں ہے۔ سلجھا سمجھا کے دونوں ایک دوسرے کو ماں باپ کی دعائیں لے کر ان کے سایہ شفقت میں، ان کے سایہ رحمت میں جو ہے اپنی ہمیشہ کی زندگی جو آپ ایک جوڑ بننے جا رہے ہیں وہ ان کی دعاؤں کے ساتھ، ان کی رضا کے ساتھ۔ دوسرا فرض دو گواہ، دوسرا فرض کیا ہے؟ دو گواہ نکاح میں ہونا ضروری ہے جن کے سامنے نکاح کیا جائے، چاہے وہ دونوں میل ہوں، مرد ہوں، یا ایک میل ہو اور دو فیمیل ہوں، ایک مرد اور دو عورتیں، ان کی موجودگی میں جو ہے وہ نکاح کریں گے۔ اگر گواہ نہیں ہے اور محض نکاح پڑھا دیا گیا، کسی کے سامنے نہیں کیا ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا، یہ فرض ہے دوسرا گواہوں کا۔ بات سمجھ؟ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ بقرہ میں فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ تَكُونَا رَجُلَيْنِ مِن، دو مردوں میں سے دو گواہ ہونا ضروری ہے، اگر دو مرد نہیں ہے تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں جو ہیں وہ گواہ بن سکتی ہیں۔ حضور نے فرمایا لا نکاح الا ببینہ، گواہی کے بغیر نکاح ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں نکاح پڑھایا جاتا ہے اس میں عام طور پر کہتے ہیں لڑکی کی طرف سے اتنے گواہ، لڑکے کی طرف سے اتنے گواہ، وہ صرف قانونی فارمیلٹی کے لیے ہوتا ہے۔ شرعی طور پر دو گواہ، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہیں چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہیں، ان کی موجودگی میں جو ہے وہ نکاح پڑھا دیا جائے۔ یہ دو ادھر سے دو ادھر سے، وہ صرف فارم فل کرنے کے لیے اور ایک قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ شرعی طور پر دو گواہ ہو جائیں، ادھر سے ہو جائیں یا ادھر سے ہو جائیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، شرعی طور پر نکاح اور شادی کے جو دو گواہ بن رہے ہیں ان کے نالج میں ہونا ضروری ہے، ان کے علم میں ہو کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے، کس کا نکاح کس کے ساتھ اور کتنے حق مار کے عوض ہو رہا ہے، کیونکہ وہ گواہ بن رہے ہیں۔ گواہی کس چیز کی ہوتی ہے؟ وٹنس کس چیز کا ہے؟ جب اس کو علم ہی نہیں ہے۔ بس میں مسجد میں گیا تھا، شادی حال میں گیا تھا تو کوئی شادی ہو رہی تھی، میرا بھی نام لکھ دیا، میرا بھی آئی ڈی کارڈ ڈال دیا، یہ میرا بھی لے لو آئی ڈی کارڈ، یہ میں بھی گواہ نہیں۔ کم از کم دو گواہ ان شادی کے ایسے ہوں جن کے نالج میں ہو فلاں ولد فلاں کا، فلاں ولد فلاں بنت فلاں کے ساتھ اتنے حق مار کے عوض، یہ والی انفارمیشن اس کے نالج میں ہونی چاہیے۔ عام طور پر میں نے نکاح پڑھاتے ہوئے دیکھا
کہ بس جو بھی مجلس میں آپ پکڑ لیتے ہیں جی آپ بھی اپنا آئی ڈی کارڈ دے دو، آپ بھی. جو لوگوں کے ساتھ مہمان آئے ہوتے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ دے کے ان کو گواہ بنایا جا رہا ہے، ان کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ کون ہے، کس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. یہ فرض ہے گواہ کا ہونا، اور گواہ کے نالج میں ہونا یہ بھی ضروری ہے. تو نکاح کے کتنے فرض ہو گئے؟ 2. پہلا گواہ کیا ہے؟ پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض کیا ہے؟ ایجاب و قبول. دوسرا فرض کیا ہے؟ 2 گواہوں کا ہونا. اور نکاح میں ایک واجب ہے اور وہ ہے حق مار. جب 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے گا تو نکاح ہو جائے گا. اب 2 فرض ہیں، ایک واجب ہے حق مار. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حق مار کے لیے بہت سارے لفظوں کو استعمال فرمایا. صدقہ کہا، اجر کہا، نحلہ کہا. فآتوا النساء صدقاتہن نحلہ فآتوہن اجورہن. بڑے بڑے لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حق مار کے لیے استعمال فرمائے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایک رسم ہے. اور عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ حق مار شرعی جو ہے وہ کتنا ہے. کم سے کم حق مار کی شرعی مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے. کتنی؟ 10 درہم. وہ اور 10 درہم، 1 درہم چاندی کا، وہ تقریباً 3 ماشے کا ہو، 3 گرام کہہ لو. اور 10 تقریباً آپ 32 گرام چاندی کی قیمت جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے اس میں آپ پتہ کرا لیں. کرنٹ مارکیٹ ویلیو میں 10 درہم کو اگر آپ کنورٹ کریں نا آج کے پیسے میں چاندی میں تو وہ 32 گرام بنتا ہے. اس کو آپ مارکیٹ ویلیو دیکھ لیں، کیونکہ آج چاندی کی قیمت کچھ ہوگی، کل کچھ. یہ کم سے کم، اس سے کم نہیں کر سکتے. زیادہ کتنا ہے؟ عام طور پہ کہتے ہیں جی، جب ہم پوچھتے ہیں نا کہ جی حق مار کتنا رکھتے ہیں، جو شرعی ہے. او بھائی شرعی حق مار کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شرعی حق مار کم سے کم 10 درہم ہے، جو کہ 32 گرام چاندی بنتا ہے. آج کل تقریباً 4500-5000 روپیہ وہ آج کل کی جو اس وقت کرنٹ جو مارکیٹ ویلیو اور اس کی پرائس اس حساب سے. زیادہ کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ حق مار جو دونوں فریق جو شادی کرنے جا رہے ہیں، دلہا اور دلہن، وہ دونوں جتنا بیٹھ کے جس پر اتفاق کر لیں اور رضامند ہوں وہی شرعی ہے. کہتے ہیں 32 روپے، 11 روپے، 13 روپے ہے جی، 40-41 روپے. یہ شرعی حق مار نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس نے بیٹھ کے جو ہے وہ ایسے عوام میں چھوڑ دیے. شرعی حق مار کم سے کم اتنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ شرعی کتنا ہے؟ جتنا مرضی. آپ 1 لاکھ روپے بھی رکھ سکتے ہیں، 200 تولہ سونا بھی رکھ سکتے ہیں. صرف پیسے نہیں، سونا بھی حق مار بن سکتا ہے، چاندی بھی حق مار آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیاں. زیادہ سے زیادہ بیویوں کا جو آپ نے حق مار رکھا تھا وہ تقریباً 500 درہم تھا. کتنا؟ 500 درہم. آج کی وہ جو کرنٹ کی پرائس ہے نا مارکیٹ میں 500 درہم کی، وہ تقریباً 2 لاکھ روپے بنتی ہے. زیادہ تر آپ نے اپنی ازواج کا یہ حق مار رکھا تھا. آپ کی ایک زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا تھا، اور جو نجاشی بادشاہ حبشہ کا تھا، اس نے حضرت ام حبیبہ کا جو حق مار تھا حضور پر بنتا تھا، وہ حضور کی طرف سے اس نے ادا کیا تھا، اور وہ 4000 درہم تھا. سب سے زیادہ حضور کی ازواج میں سے جس کا حق مار ادا کیا گیا ہے وہ ام حبیبہ تھی. 4000 درہم، جو آج اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو وہ تقریباً کوئی 18 لاکھ روپیہ بنتا ہے. سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ شرعی حق مار کم سے کم اتنا، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ اتفاق کر لیں وہ شرعی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اتنی لطیف بات ہے، اس واجب کو پڑھتے ہوئے ہم شاید اس کو بیان کیے بغیر آگے نہ جا سکیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے مدینہ شریف میں دیکھا کہ لوگ دیکھا دیکھی حق مار بڑھاتے جا رہے ہیں. اور فلاں نے شادی کی تھی اپنی بیٹی کی تو اس نے اتنا حق مار رکھا تھا، یا فلاں نے شادی کی تھی تو اس نے اپنی بیوی کو اتنا حق مار دیا تھا. دیکھا دیکھی حق مار لوگ بڑھاتے گئے. غرباء اور تھوڑے لو طبقے والے جو ہیں ان کے لیے یہ ایک معاملہ جو ہے نا وہ ایک پریشان کن حالت بن گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آئے اور ممبر شریف پر بیٹھے
آپ فرمانے لگے کہ آج کے بعد میں لیجسلیشن کرتا ہوں اور ایک قانون بناتا ہوں، اور وہ قانون کیا ہوگا کہ حق مار، میں زیادہ سے زیادہ حق مار کی جو مقدار ہے وہ میں مقرر کرنے لگا ہوں. اس سے زیادہ قانونی طور پر کوئی بھی بندہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے حق مار نہیں رکھے گا. چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، اس سے زیادہ آج کے بعد کوئی حق مار نہیں رکھے گا. کم سے کم تو سب کو پتہ ہے، لیکن لوگ جو اس حق مار میں غلو اور مبالغے کر رہے ہیں، اس سے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. لہذا آج کے بعد میں قانونی طور پر یہ فیصلہ سنا رہا ہوں کہ آج کے بعد اتنا حق مار ہوگا، اس سے زیادہ کوئی نہیں رکھے گا، ہوگا تو مواخذہ ہوگا. جب آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کے حق مار کی زیادتی اور کثرت کے قابو کرنے پر ایک قانون بنا دیا اور فیصلہ سنا دیا، تو مجمع میں موجود لوگوں میں ایک عورت کھڑی ہوگی، ایک خاتون کھڑی ہوگی. اس نے کہا جی مجھے تحفظات ہیں آپ کے فیصلے پر. میں قربان جاؤں اس خاتون پر جو اتنا قرآن جانتی ہے، جو ابھی آپ اگلے جملوں میں آپ پر ظاہر ہوگا. کہنے لگی مجھے تحفظات ہیں آپ کے اس فیصلے پر، وقت کا امیر المومنین ہے، اس کے سامنے ایک عورت کھڑی ہے اور کیا کہتی ہے، کیا تحفظات ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا آپ کا کیا اس میرے فیصلے پر کیا تحفظات ہیں؟ کہنے لگی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کو سونے کا ڈھیر حق مار کے طور پر دے دو تو طلاق دینے کے بعد تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو سونے کا ڈھیر آپ نے اپنی بیویوں کو حق مار دیا تھا وہ واپس لے لو. یہ آیت قرآن پاک کی بتاتی ہے، وہ عورت کہنے لگی یہ آیت بتاتی ہے کہ سونے کا ڈھیر بھی ہو، سونے کا پہاڑ بھی ہو، اتنا جو ہے وہ زیادہ حق مار بھی ہو، وہ دینا بھی جائز ہے. یہ آیت بتاتی ہے ہمیں. آپ کون ہوتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں ایک فیصلہ جاری کریں، لیجسلیشن کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عورت کی یہ بات سنی اور اپنے فیصلے کے خلاف ایک آیت کا حوالہ سنا، پکڑ لو، دھاڑ دو، مار دو، یہ کر دو، مٹا دو، آپ نے فرمایا اصابت امرا وقت عمر، عورت نے درست بات کی ہے، عمر نے غلط فیصلہ کیا تھا. اور ثابت امرا وقت عمر، عورت نے سیکھ بات کی ہے، عمر نے خطا کی ہے، آپ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. جتنا مرضی آپ دونوں فریق آپس میں متفق ہو جائیں کہ جی اتنا ہم حق مار دیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، عام طور پر نکاح کے وقت حق مار زیادہ رکھ لیا جاتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے ہم نے کون سا دینا ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے اچھا اتنا حق مار، لیکن نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم نے نہیں دینا، ہم نے جو ہے کون سا دینا ہے، بس لوگوں کو سنا دیا. یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی غلط ہے. اور اس کے متعلق آپ ایک حدیث سنیں، کتنی سخت وعید آئی ہے اس شخص کے بارے میں جو اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ میں نے حق مار نہیں دینا. یہ الگ بات ہے کہ حق مار کے بعد وہ جس کا حق ہے، جس کا جو ہے وہ خاتون ہے، وہ معاف کر سکتی ہے، سارا معاف کر دے، آدھا معاف کر دے، جتنا وہ کر سکتی. لیکن یہ نکاح کرنے والا اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ میں نے تو بعد میں دینے ہی نہیں ہے، میں نے تو سارا نہیں دینا، آدھا دینا ہے، یا میں نے دینے ہی نہیں. حضور نے فرمایا من تزوج امرأة بصداق وهو ينوي اللہ يؤديه فهو زان، جو شخص اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ میں نے بعد میں حق مار نہیں ادا کرنا ہے حالانکہ حق مار مقرر کیا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ زنا کرنے والا ہے، وہ شادی کرنے والا نہیں ہے. حق مار جو میں نے آپ کو بتایا نکاح کے اندر، اور یہ قرض ہوتا ہے عورت کا خامند کے ذمہ، ساری زندگی یا تو وہ معاف کر دے یا پھر وہ ادا کرتا رہے. جب تک وہ ادا نہیں کرتا ہے وہ قرض اس کے ذمہ باقی رہتا ہے. ایون کہ اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے جو خامند ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اگر اس نے زندگی میں خامند کا حق، بیوی کا حق مار نہیں ادا کیا تھا، تو اس کی جو وراثت ہے، انہیریٹنس ہے، اس کے پراپرٹی، اس سے تقسیم کرنے سے پہلے اس عورت کا حق مار نکالا جائے گا جو اس کی بیوی تھی، پھر اس کے بعد اس بیوی کا 1/8 یا 1/4 حصہ بھی نکالا جائے گا. یہ شرعی طور پر فیصلہ ہے اور یہ شرعی حکم ہے، کیونکہ اس نے قرض ہے، جیسے دیگر مقروض لوگوں کو قرض ادا کیا جاتا ہے بندے کے مرنے کے بعد، تو یہ بھی ایک قرض ہے جو اس کو دیا جائے گا.